العجب العجب الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات معرفت حضرت ولی یاسر علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. کل بھی عرض کیا تھا ایک محدود وقت تھا اور پھر اس میں آپریشن کروانا پڑ گیا مجھے تکلیف کے باعث. جو ڈلیور کرنا چاہتا تھا جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ حق ادا نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے. اس میں اس کو جتنا ابھارا جائے میں نے پرسوں بھی عرض کیا ہے کل بھی اور آج بھی ایک جملہ کہوں گا وہ مصباح من بحر عمیق. یہ سمندر ہے یہ موضوع خود سمندر ہے لیکن اس سمندر سے ہم لے نہ پائے ساری زندگی کچھ. جس امام کے پیچھے ہم نے اٹھنا ہے اس کی معرفت تک نہیں ہے اس کی معلومات اس کے متعلق معلومات نہیں ہے ہمیں. ہم کتنا آل محمد کے قریب ہیں آپ سب جانتے ہیں لیکن امام وقت کے قریب کتنے ہیں یہ ہم سب اپنی جگہ جانتے ہیں اور اسی پہ فخر کرتے ہیں. آج بھی یہ راز ہیں کچھ عرض کروں گا میں. باران رحمت ہو رہی ہے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اور روکنے کی دعا بھی نہیں کر سکتے جی چونکہ یہ ہمیں زندگی دیتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ہم نے پانی برسایا آسمان سے. توجہ کی ہم نے پانی برسایا. پانی کیوں برسایا؟ یحیی الارض بعد موتہا تاکہ اس زمین کو زندہ کرے جو مردہ ہو چکی ہے. اندازہ کریں اس زمین کو ہم زندہ کریں جو مردہ ہو چکی ہے. اور یہی ایمان کے لیے بھی ہے کہ جو عدل و انصاف ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ نہیں ہوگا. اب یہ بھی معلوماتی چیزیں ہیں تو آ گئی ہیں تو عرض کر دیتا ہوں. فقط 313 افراد ہی امام کے لیے نہیں ہوں گے یہ ذہن میں ہمیشہ بٹھا لیں. ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ آئیں گے جو امام اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اور یہ 300 وہ ہوں گے جو بادشاہ ہوں گے اپنے زمانے کے. یہ وہ ہوں گے. ویسے تو دنیا بہت زیادہ ہوگی 10-10 ہزار کے لشکر ملیں گے پھر یورپ سے لشکر آئیں گے امام کی نصرت کے لیے. یہ 313 افراد وہ ہوں گے جو ان لوگوں پر حاکم ہوں گے. توجہ کرو اور ان سب پر حاکم ہوں گے ہمارے وقت کے امام اور ہمارے امام کے اوپر حاکم ہوگا اللہ. اللہ اکبر. جو غور فرما تو یہ اچھا زمین مردہ ہے. کبھی مردہ زمین دیکھی ہے؟ یہ استعارہ استعمال ہوا. جو دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. وہ اس کو شہروں کی
شہروں میں رہنے والوں کی بنسبت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ دیہات کی زمین مردہ کیسے ہوتی ہے۔ غور کیجیے، اور اس سے بڑی معرفت آج شاید نہ دے سکوں۔ آپ نے بیج ڈالا زمین میں، زمین قبول ہی نہیں کرتی اس کو، بوتی نہیں ہے، سبزہ نہیں اگتا اس کو۔ جب سبزہ نہیں اگتا تو زمین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، یا اس کی سختی ہے یا پانی کی کمی ہے کہ جو زمین کو زرخیزی سے روکے ہوئے ہے۔ زمین زرخیز ہو تو پودے نکلے، پھول نکلے، کلیاں نکلیں، اناج نکلے۔ وہ زمین زرخیز ہی نہیں ہے۔ آج پھر روک کر کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب کی مہربانی کہ وہ کم از کم انہوں نے، چلے مجھے صحیح میں اپنا حق تو ادا نہیں کر سکا، لیکن ایک بنیاد ڈل گئی امام وقت کے معرفت کے حوالے سے۔ جی تو وہ زمین، کسان کیا کرتے ہیں؟ کھیت میں ہل جوڑتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر دانہ ڈالا جاتا ہے، پھر وہ پانی دیا جاتا ہے، اس سے وہ شگوفے کھلتے ہیں، کھلتے بھی ہیں اور کھلتے بھی ہیں۔ وہ اس قدر، اب اندازہ کریں، معرفت امام کے حوالے سے ایک باریک لطیف نقطہ دے رہا ہوں کہ زمین اتنی زرخیز ہو جاتی ہے کہ رائی کا دانہ آپ جانتے ہیں کتنا باریک ہوتا ہے، اگر گر جائے تو کھڑے ہوئے انسان کو نظر نہ آئے، کھڑے ہوئے انسان کو ایک دانہ گر جائے نظر نہ آئے، لیکن اللہ اس میں اتنی قوت دے دیتا ہے اللہ اس پانی کے بعد کہ اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ زمین کا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ غور فرما، زمین کا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ تو غور فرما، یہ سب دیہات سے وابستہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ زمین جو اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، جو اس کا وظیفہ ہے کہ اناج اگائے، وہ نہیں اگا رہی تو مردہ ہو چکی ہے۔ پانی پڑتا ہے زندہ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی امام کے دور میں لوگ مردہ ضمیر ہو جائیں گے، امام آئیں گے تو وہ زندگی ملے گی۔ اللہ اکبر، امام کی برکت سے وہ زندگی ملے گی۔ ایک تشبیہ اور دے دیتا ہوں، معلومات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ دوسری آیت آ گئی ہے۔ بات کو میں نے کہا ذکر کرتے ہی چلے، اب کہاں سے کہاں میں نکل گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ پاک پانی سے۔ اب مفسرین نے تفسیروں میں معصوم فرماتے ہیں اس پاک پانی سے مراد ہے رسول، اسی لیے حضور کا لقب ہے ابو طاہر۔ تھوڑا بیدار ہوں گے تو فضائل میں بھی بہار ہو جائے گی۔ ابو طاہر حضور کا القاب میں سے ایک لقب ہے ابو طاہر۔ اس پانی سے مراد کیا ہے؟ حضور۔ اور یہ پانی پڑے گا کس میں؟ غور کریں، پانی کو ہم نے نازل کیا، اور یہ کون سا پانی ہے؟ پاک پانی، طاہر پانی۔ یہ پانی جب آئے گا تو پڑے گا کس میں؟ زمین پر۔ زمین ہے تراب، زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ تھوڑا بیدار ہوں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے کہتے ہیں رسول گئے تو خلیفہ مقرر نہیں کر گئے، ہم تو 12ویں خلیفہ کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ ابھی پہلے ہی نہیں سمجھے، لوگ پہلا ہی نہیں سمجھے، ہم 12ویں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے آج دے کے جا رہا ہے۔ دیکھیں شریعت پہ آپ لوگ تھوڑا بہت آپ کی ریسرچ ہے، جب تک پانی ہے موجود آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ پانی جب تک موجود ہے آپ تیمم، جی
لم یجدوا ماء، اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے۔ حکم ہے کہ پانی سے وضو کریں، اگر پانی موجود ہے تو وضو آپ کا ٹھیک ہے، تیمم ٹھیک نہیں۔ الا اضطرار، بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی بھی موجود ہے، نماز کے لیے یا جو شے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وقت بھی ہے، لیکن اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، آپ نعوذ باللہ من ذالک بیمار ہو گئے، یا پانی غصبی ہے جی، تو اس وقت پانی استعمال نہیں ہو۔ اچھا، اس کے بعد اگر پانی وقتاً پانی نہیں، اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا تیمم کر، تیمم ہوگا پاک مٹی کا۔ اب تیسری چیز بعد میں آئے گی، پانی کے بعد فوراً تیمم کر، کوئی اور کی طرف رخ نہ کرنا۔ یہی دلیل ہے، جب تک رسول موجود ہے، جب تک پانی ہے، تیمم نہیں کرنا۔ جب پانی نہ ملے تو فوراً تیمم کرنا۔ جب تک رسول ہے، رسول کی طرف رجوع کرو، اگر رسول نہ رہے تو تراب کی طرف رجوع کرو۔ یہ ہے بلا فصل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جی، اللہم صلی توجہ فرما۔ تو گویا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ زمین مردہ ہو چکی ہوگی۔ اب اس کی تعبیر صاحب البصائر آغائے آیت اللہ رستگار نے عجیب انداز سے کی ہے، بڑی خوبصورت۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1/3 حصہ صرف دیندار رہے گا، 3 حصے بے دین ہو جائیں گے جب امام کا ظہور ہوگا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ یہ ساری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ظلم و جور سے مراد یہ نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 بندے ہیں تو 4 بندے ہیں تو 3 قتل ہو جائیں گے، ایسے نہیں، بے دینی پھیل جائے گی۔ تو جب امام آئیں گے تو یہ بہار دوبارہ شروع ہوگی۔ جو مردہ ضمیر ہے، یہ بے دین ہے، وہ دیندار بن جائیں گے، تھوڑا بیدار، وہ دیندار ہو جائیں گے، اور دیندار جب ہوں گے تو ظاہر ہے عدل قائم ہوگا۔ یہ عدل قائم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم عادل نہیں ہیں، ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق مانگ رہا ہے، لیکن حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، اور فرما رہے ہیں ہم حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، مانگ رہے، دعویٰ ہے۔ آپ دیکھیں مختلف ریلیاں نکل رہی ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے حقوق نہیں دے رہی، زوجہ شوہر سے جانیے میرا حق ادا نہیں کرتا، شوہر زوجہ سے کہہ رہے کہ میری حق ادا نہیں کرتی ہے، بیٹے اولاد اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں ماں باپ ہمارا حق ادا نہیں کرتے، لیکن سب مانگنے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں۔ جب وہ آئے گا تو دینے والے دینے لگیں گے، زوجہ کو اس کا حق ملے گا، شوہر کو اس کا حق ملے گا، حکمرانوں کو ان کا حق ملے گا، یہاں تک کہ بکری اور شیر ان کو اتنا حق مل جائے گا کہ ایک ہاتھ پر پانی پیئیں گے۔ اللہ الاجل 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 الاجل، ماشاءاللہ جی، شامل حالی توجہ فرمات۔ یہ ہے زندگی، یہی الارض بعد موتہا، کہ وہ زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ تیسری دلیل،
ہم خود زمین ہیں، مٹی سے بنے ہیں. نہیں غور فرمائیں. اب یہ جملہ اور لطیف کہہ دیتا ہوں. سانس اور ہمارا ایک رابطہ ہے جب تک اس جہان میں ہے، اور جیسے یہ سانس نکلی ہمارے رشتے دار ہمیں مٹی میں دفن کرتے ہیں. جی تو مٹی میں جب دفن کرتے ہیں تو اندازہ کریں کہ اس امام کی برکت سے یا کسی بھی امام کی برکت سے مرنے والے میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. قبر میں بولتا ہے یا نہیں؟ لیں جی 2 جملے فضائل کے اور سنا دیتا ہوں، پھر چلتے ہیں آگے. آ گئی ہے بات تو سنا دیتا ہوں. جنگ بدر آپ جانتے ہیں، سنیے. اس کے بھی اصحاب 313 تھے. اس کے بھی اصحاب کتنے تھے؟ 300. اور امام کے ساتھ جو آئیں گے وہ بھی کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر. تشبیہ دیکھیں آپ. جنگ بدر میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹی تو اس نے آ کر حضور سے کہا اے اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. اور تو رسول نے کیا کیا؟ جنگ چھڑی ہوئی ہے، 313 ہیں، وہاں ہزاروں ہیں، کتنا فرق تھا. رسول کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے. فوراً کھجور کی ایک شاخ اتاری اور اس آدمی کے ہاتھ میں رکھ دی. نگاہ فرمائے. معرفت دیکھیں نا اس کی کتنی تھی. رسول بھی تو معرفت ہے ہی ہے. اصل معرفت تھی اس کی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ رسول مجھے ایک نازک لکڑی پکڑا رہے ہیں. رسول نے دی، اس نے لے لی، جنگ مشغول ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ رسول نے شراب بنا کے نہیں دی ہے، مجھے تلوار دی ہے. اللہ اکبر. آئیے بات سمجھ میں. دے دی. وہ جنگ کی تو ہسٹری میں موجود ہے. جنگ احد میں مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی. توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا نا 2 جملے فضائل کے سن لی. تلوار ٹوٹی جنگ احد میں. آ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی. اور اس دن تاریخ لکھتی ہے رسول کے پاس 2 تلواریں تھیں. 2 تلواریں تھیں. مولا کائنات فرماتے ہیں علی کیا ہوا؟ مولا تلوار ٹوٹ گئی ہے، دے دو. نہیں دی. کھڑے سوچ رہے جیسے اس کو شاخ پکڑا دی تھی تو تلوار پکڑا دو علی، نہیں تو شاخ ہی دے دو. بیدار ہو تھوڑا سا. نہیں دی رسول نے. ہاتھ جوڑ کے ہم پوچھے اللہ کے رسول کل آپ کے صحابی کی تلوار ٹوٹی تھی، آپ نے شاخ اٹھائی اور اس کو صحابی کو دے دی. آج علی کی تلوار ٹوٹی ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو شاید جواب یہ ملے صحابی تھا میرا، سپاہی تھا میرا، ذمہ تھا میرا، تو دینی بھی میں نے تھی، میں نے دے دی. یہ ہے صحابی اللہ کا، یہ سپاہی اللہ کا. بس یہ کہنا تھا. فرشتہ نازل ہوا اور دے کر کیا آیا؟ ذوالفقار لے کر آیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لے کر آیا. فقط لے کے نہیں آیا، قصیدہ پڑھ کے آیا. لا فدا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آ رہی ہے بات؟ حیدری. جملہ
ذرا سماعت کرو. شاہ جی ایک نئی چیز بیان کر رہے ہیں، مطالعے سے گزری تو کلیات میں اس کو ذکر کیا کہ ہر وہ شخص جو صحیح انتظار امام زمان علیہ السلام میں مشہور ہے. کل انشاءاللہ بتاؤں گا انتظار کیسے کرنا ہے. ہم انتظار نہیں کر پا رہے، کل بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ 3 بجے سے کل کے بعد بھرپور کروں گا انشاءاللہ. آج مجھے اللہ نے کچھ بہتری محسوس ہوئی ہے، اور انشاءاللہ الہی امین آپ سب کو طول عمر دے عطا کرے اللہ بحق امام زمان. تو توجہ فرمائیں، جو شخص مکمل مومن بن کر انتظار امام زمان کر رہا ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر مر جائے گا تو قبر سے اٹھایا جائے گا ظہور کے وقت کہ اٹھ تیرے امام کا ظہور ہو گیا. تو ہی طرح جو دعائیں کرتا تھا کہ میرے مولا کا ظہور ہوگا تو میں ان کا آوان بنوں گا، میں ان کا ناصر بنوں گا، میں ان کا مددگار بنوں گا. اٹھ تیرے امام کا ظہور ہو گیا. اور یہ کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھے گا، کپڑے جھاڑتا ہوا لبیک یا امام کہتا ہوا اٹھے گا. ادھر منادی کی صدا کان میں آئے گی اور یہ اٹھے گا قبر سے کہ مولا میں آ رہا ہوں. اب ہسٹری میں جملے ملے کہ اب اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا. اسلحہ تو اسلحہ کہاں سے لائے گا؟ جا رہے نصرت کرنے. اب معصوم فرماتے ہیں وہی لکڑیاں جو قبر میں رکھی تھی کے ساتھ جس کو شاکس کہا جا رہا ہے، امام کہتے ہیں کہ 2 اسلحے دیے تو ہیں. اللہ اکبر. اٹھ نصرت کر، نصرت کریں گے امام. ہر وہ شخص. اور ایک دوسری روایت بھی بیان کر کثرت کے ساتھ. اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ تبدیلی 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 تبدیلی، اور اس تبدیلی سے ہم نیچے چلے گئے. اور یہ حدیث ہے، اور یہ 3 تقریباً حدیثیں ہیں امام رضا، امام محمد تقی اور صادق علیہ. فرماتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. کثرت کے ساتھ پڑھیں آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، یعنی فرج ظہور کے لیے دعا کریں. جی یہ شخص جو کثرت سے درود کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، یہ بھی اٹھایا جائے گا کہ اٹھ کم از کم اپنے وقت کے امام کا دیدار کر. چہرے امام دیکھ. تو ترستا تھا، تیری آنکھیں ترسی ہوئی ہیں. اٹھ اور دیکھ اس نور کو، نور تمام کو دیکھ، اس نور کامل کو دیکھ، تاکہ اس کو دیکھنے سے تیری زندگی میں تبدیلی آئے. تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہاں نہیں آئے گی، وہ اثر ہوگا. تبدیلی ہمیں یہاں لانی. ہم نے یہاں کیا کہنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہم کہتے ہیں. زیادہ تر ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ جائیں ایران عراق میں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو لڑائی ہیں. کل بھی عرض کیا، اب فیشن ہے ماتم پہ لڑائی ہے کہ کس ڈھنگ کا کیا جائے. اچھا چھری کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ چھوٹی ہو بڑی ہو، کرنا ہے کر لو، میں نہیں روک رہا کسی کو. آپ پہلے یہ منافقانہ ہے، کیونکہ میرے مجتہد نے اجازت دی ہے، میں اس لیے اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا. لیکن بات کروں گا، چھوٹی کرنی ہے بڑی کرنی ہے، 6 فٹ کی ہو 1 ہاتھ کی ہو، ہماری بحث یہاں پر.
ہماری بحث ہونی چاہیے امام ہیں کہاں. امام کے آج 2 جملے سماعت فرما لیں. جتنی محبت ہے ہمیں وہ ہمیں اپنی ذات کے لحاظ سے ہے امام سے ہے. میرا بھائی اگر پریشان ہو کسی مسئلے میں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے ہوتی ہے. میرا باپ اگر پریشان ہے کسی مسئلے میں تو مجھے ہونی چاہیے، فطرت ہے. تو اندازہ کریں امام باپ ہے، جب ان کی اولاد غلط کام کرتی ہوگی تو امام نہیں سوچتی. یہ ایک ہمارا مسئلہ. لیکن آج تک اتنے افراد بیٹھے ہیں، کیا امام کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے امام کو. اگر امام کو تکلیف ہے تو کون سی ہے؟ کون سی تکلیف میں مبتلا ہے میرے وقت کے امام؟ کبھی سوچا ہے کہ امام کی تکلیف کیا ہے؟ امام کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہم بے دین ہو رہے ہیں. بے دین ہو. حل من ناصر ینصرنا کربلا میں حسین کہہ گئے تھے. یہی تکلیف جو امام حسین کو تھی وہی اس وقت کے امام کو ہے. یہی تکلیف ہے. کوشش کریں. اب میں 2-4 جملے اور کہوں گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی توجہ کرو. ماں بہنوں سے بھی عرض کروں گا 2-4 جملے. توجہ فرمائیے. الہی عظم الملا، ہے کریم اللہ، مصیبتیں عظیم ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں مصیبتیں. وبرئ الخفا، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. وانکشف الغطاء، پردے چاک ہو چکے ہیں. وانقطع الرجاء، امیدیں ٹوٹ چکی ہیں. میری امید کا مرکز آخر، مرکز منتہا، منزل منتہا امام وقت ہے. آپ آئیں تاکہ میری امیدیں باقی رہیں، ٹوٹے نہیں. اس حالت میں زندگی گزارنا. بڑے حال کفا وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء. جی زمین سے پڑ چکی، تنگ ہوتی جا رہی. سنیں گی میری مائیں بہنیں، سنیں گی. آپ لوگ اس پر عمل کریں. کیا منہ دکھائیں گے بھکت کے امام کو؟ امام فرماتے ہیں کہ وضاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی ہے. میں نے عرض کیا کہ زمین اگر تنگ ہو گئی ہے تو میں اور آپ زمین ہیں، مٹی ہے، تنگ کیسے نہ ہو؟ باپ کی اہمیت کھو چکے ہیں، ماں کی عزت نہیں ہے، قطع رحمی ہے. یہ ہے زمین تنگ ہونا. نہیں غور فرمایا. بس اکیلے تنہا، کسی سے نہیں ملنا، کسی کو نہیں کھلانا، کسی کی دعوت نہیں کرنی، کسی کو سلام نہیں کرنا. کیا زندگی جی. وہ مونیت آسمان کے پردے ہٹ چکے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمیں معرفت امام نہیں ہے، رجوع نہیں ہے. اس امام سے رجوع کریں تاکہ وہ امام وہ شیء عطا کرے. کل انشاءاللہ، آج ابتدا میں مصائب سے پہلے 2 جملے کہوں گا. کل ہماری گفتگو وہاں سے شروع ہو، پھر میں امام کے آبان و اجداد کی طاقت بتاؤں گا. علامہ مجلسی نے بھی لکھا، شیخ صدوق نے بھی لکھا، نور اللہ شوستری نے بھی لکھا، آیت اللہ تستری نے بھی لکھا. میں انشاءاللہ
اور نعمت الجزائر کی وہ بھی، اور اہل سنت کی کتب جو ہے فتح الباری، انشاءاللہ اس سے بھی 2 روایتیں بیان کل ذکر کریں گے، لیکن آج اتنا بتا رہا ہوں کہ معرفت کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ہے، کیا ہے آپ امام کی معرفت کیسے ہے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں منتظر بنوں، انتظار کرنے والا بنوں، تو کیسے کروں؟ ماؤں بہنوں سے میں نے عرض کیا کہ سنیں، وَذَاقَتِ الْأَرْضِ، اس جملے کو یاد رکھیں۔ جتنی بچیاں ہماری شادی شدہ ہو گئی، بڑا عالمیہ ہے ہمارا مذہب، اتنا شفاف مذہب تھا، اس میں اتنی ملاوٹ ہو چکی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خالص مذہب رہا ہے؟ خالص نہیں رہا، عقیدتوں پہ قائم ہے۔ بچے کی شادی ہو گئی، چلی گئی اپنے سسرال، او مائی بہنوں سنو، جتنا مرضی برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ تک حجت تمام کر رہا ہوں۔ کل میں نے جواب دینے اپنے وقت کے امام، اور آپ نے بھی جواب دے گا، ہم سب جواب دیں گے، یہ بزرگ بھائی یہ بھی جواب دیں گے۔ جملے سماعت فرمائیں، شادی ہو گئی، چلی گئی ہے سسرال، اب اس کو سسرالیوں میں سے کوئی اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، کوئی اچھا نہیں لگتا اس کو۔ میکے کے سب افراد اچھے لگ رہے ہیں، وہ چاہے بے دین ہو، یہ صرف یہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کسی کو مینشن نہیں کرتا میں، توجہ فرما دو۔ زوجہ کا بھائی آئے گا، اس کو 2 کھانے دیے جائیں گے، اچھا پکایا جائے گا، بازار سے منگایا جائے گا، لیکن اسی گھر میں سسر اگر بھوکا ہے تو رہے گا، فریزر سے نکال کے 4 دن کے بعد والا سبق دے دیا جائے گا، اور روٹی بازار سے منگا دو، بیچارے سے دانت نہیں ہے، کٹتے نہیں ہیں، کٹ نہیں رہے، یہ سپاہی بنی۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا، 50 عورتیں امام کے ساتھ ہوں گی، ان 313 میں 50 خواتین ہوں گی۔ آج ہماری ہر ماں بہن، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں اپنے آپ کو، 313 میں آپ کا نام ہے، ان کی صفات کل بیان کروں گا تو پھر غور کیجیے گا کہ میں ہو سکتا ہوں کیا 313 میں؟ وہ مائیں بہنیں ہو سکتی ہیں 313 میں؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ماں آ جاتی ہے، خالہ آ جاتی ہے لڑکی کی، بے شمار نعمتیں بھر دی گئی۔ اگر لڑکے کا بھائی آ گیا، چاہے وہ سفر کر کے آیا ہے، تو ناشتہ رکھنے دیا، ایسے ہو رہا ہے یا طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ بہت زیادہ شیعت میں جو 3% تھی، آج وہ 22%، 22% ہو گئی ہے۔ یہ کیوں بڑھی؟ اس وجہ سے میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے طلاق نہیں ہے، طلاق اللہ نے جائز قرار دی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایسا فعل جائز ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو بھی ناپسند، لیکن ہو رہی۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جن مسائل کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، ان مسائل کے تحت طلاق نہیں ہوتی شرعی، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں بیٹھا ہوں ایسے جگہ، صرف شوہر کے کپڑے پہ نیل نہیں لگائی تھی، اس نے اپنی زوجہ کو اتنا مارا کہ اس کے بازو کو توڑ دیا، اس کے ماں باپ طلاق لے کے چلے گئے، شوہر کی غلطی شوہر کی ہے، تجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، اگر نیل ہی نہیں دیا
تیرے لیے نیل اہم ہے یا اللہ؟ تیرے لیے نیل اہم تھا یا امام؟ تو میں تو یہی عرض کروں گا ماؤں بہنوں سے بھی، آپ سے بھی، کہ یہ طلاقوں کی ریشو اس لیے بڑھی کہ کوئی عورت کنیز سیدہ نہ بن سکی اور کوئی مرد غلام علی نہ بن سکا۔ یہ اس وجہ سے خرابی کر ختم ہو گیا، ہمارا ماحول ہی ختم ہو چکا ہے، شیعت تباہ ہو گئی۔ آج دیکھیں ابھی آ رہے ہیں جوان جا رہے ہیں، نام سننا امام زمان علیہ السلام کا کبارہ نہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ علی علی۔ ایسے ہی ہماری مجلس کا ماحول ہے۔ مجھے بتائیں جب امام آئیں گے تو امام کے دور میں کیسی مجلسیں ہوں گی؟ کبھی غور کیجئے گا کہ امام آ جائیں اور محرم آ جائیں، تاریخ ہے 10ویں محرم کے دن ظہور ہوگا، یہ بھی روایت ہے، این 10ویں کے دن۔ تو مجھے بتائیں جس دن امام کا ظہور ہوگا اس دن امام کون سا درس دیں گے یا نعرے لگوائیں گے؟ نعرے لگوائیں گے، دین بیان کریں گے، دین، وہ دین بیان کریں گے جو ان کے نانا لے کر آئے تھے، وہ دین جس میں ریاکاری نہیں ہوگی، جس میں نعرے لگوانے کی کوشش کی وجہ سے ذاکرین کا تو ریٹ بڑھتا ہے نا۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں ان سے بھی، شاہ صاحب ہمیں نہیں بلائیے گا، ہم نے تو یہی بیان کرنا، میں ان کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو ان کو اس دن بھی کہا تھا، بی بی نے بھیج دیا آپ کو، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں آپ تک وہ حقائق پہنچا دوں۔ اب سنیں بس 2-4 جملے، خود امام زمانہ کی دعا ہے، دعا امام زمانہ، جی صحیفہ امام زمان ترجمہ ہوا ہے، یہیں سے مل جائیں گے، ان سے لے لیں، افتخار والوں سے لے لیں، ولی عصر والوں سے لے مل جائیں گے، دعا ہے اس میں پڑھیے گا، اور اس کے صرف 4 جملے عرض کروں گا۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اے پروردگار مجھے اطاعت کی توفیق والا رزق عطا فرما، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا مطیع بن جاؤں۔ حضرت عباس کے لیے آپ کہتے ہیں نا کہ وفادار تھے، کس سے وفادار تھے؟ سب سے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دینا، تم کا نام آپ کی زحمت، 2-4 جملے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، امام فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے توفیق والا رزق عطا فرما تاکہ تیرا مطیع ہو جاؤں۔ ہم اللہ کے کتنے مطیع ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی۔ امام اپنی دعا میں ایک جملہ کہہ کے تینوں اطاعتیں مانگ رہے ہیں، اے کریم اللہ مجھے اطاعت، اپنی اطاعت کی توفیق دے، رسول کی اطاعت کی توفیق دے، اور امام کی توفیق دے اطاعت کی۔ وہ بعداً معصیہ، اے میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما، کون سا؟ گناہوں سے بچنے والا۔ گناہوں سے بچنے والا بھی رزق ہوتا ہے، صرف روٹی نہیں رزق، صرف روٹی رزق نہیں ہے، چاول رزق نہیں ہے، گندم رزق نہیں ہے، بلکہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، یہ شفاعت حسین بھی رزق ہے، جی یہ بھی رزق ہے۔ اے میرے اللہ مجھے گناہوں سے بچنے والا رزق عطا فرما تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، گناہوں میں قریب نہیں جاؤں گا، چونکہ گناہ ہے نجس، گناہ ہے نجاست، اور جب میں گناہ کروں گا تو معصوم سے دور ہو جاؤں گا، امام زمانہ سے دور ہو جاؤں گا، امام علی سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ زبان پر علی علی ہے، دل میں منافقت ہے۔ جی اللہ اکبر۔
وصدق نیہ، سچی نیت والا، خالص نیت والا رزق عطا فرمائے۔ نہیں بار فرما کتنی ہماری نیت صاف ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ اگر کسی بھائی کی مدد بھی کرنی ہے تو 4 لوگوں کو بتا کے دے رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ کربلا میں امام حسین پہ رو لیا، بس ٹھیک ہو گئی۔ سیرت امام حسین کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، سیرت امام حسین دکل باب، امام حسین باہر آئے، سلام دعا ہوئی، اس نے رکا امام حسین کے ہاتھ پہ دیا، امام نے رکا پڑھا، اندر چلے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک ہاتھ باہر آیا، ہاتھ میں جو ظاہر ہوا اس میں ایک پیسے کی تھیلی تھی۔ آدمی نے دیکھا تھیلی ہے، اس نے وہ تھیلی پکڑی، چلا گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب جو دیکھ رہے تھے وہ آئے، دق الباب کیا حسین کے دروازے، دروازہ کھلا، امام حسین باہر، جی مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنے سارے پیسے دے دیے، دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے۔ کہا میں نہیں دیکھتا تو مولا سامنے آ کے دیتے۔ کہا سامنے آ کے اس لیے نہیں دیا کہ اگر میں سامنے آ کے دیکھتا تو جہاں جہاں یہ مجھے دیکھتا شرمندہ ہوتا۔ رسول فرمانے اس ساتھ سے دو تو اس کو نہ پتہ چلے، تو ہم تو ڈھڈورا پیٹتے۔ معذرت کے ساتھ نہ کریں اپنے نام کی نشو و اشاعت نہ کریں۔ آپ نے کوئی پنکھا دیا ہے، میں اکثر بیچتے دیکھتا ہوں نام لکھے ہو، نہ کریں۔ بغیر نام کے آپ کے مرحوم کو ثواب نہیں ملے گا۔ جی ہاں یہ غور کریں نا آپ، وصدق نیہ، سچی نیت والا رزق عطا کر۔ میں نے تیری بارگاہ میں دے دیا، اب پنکھا خریدا یا اے سی خریدے، میں نے اس کو دے دیا، یہ چیز نہیں میرے سامنے، میرے سامنے، میرے سامنے۔ مثلا اعلان ہو گیا امام بارگاہ، جی ہمیں یہ دیوار بنوانی ہے، ہمیں 10,000 روپے چاہیے۔ آپ اٹھے بھائی، شاہ صاحب، جعفری صاحب، ندیم صاحب، یہ 10 لاکھ میرے سامنے خرچ ہو۔ کیوں؟ اس پہ یقین نہیں ہے۔ حسن جن پھر کیسے کس پہ کریں گے؟ اللہ کہتا ہے کیسے تم اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اس کو بھی کیسے نہیں سمجھ۔ ہم اعتبار ہی نہیں کرتے، اعتبار تو کرنا پڑے گا، نہیں غور فرماتے۔ وَعِرْفَانَ الْحُرْمَةِ، یہی پہ ختم کرو۔ مجھے رزق عطا، اللہم ارزقنا عرفان الحرمہ، اے میرے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ کون سا رزق؟ حرام کا رزق جو معرفت کے ساتھ ہو، حرام کی معرفت والا رزق، تاکہ حرام سے بچ سکو۔ یعنی عجیب، دیکھیں دعا کے اسلوب کو دیکھیں۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ، مجھے حرام کاموں کی معرفت عطا کر تاکہ میں بچ سکوں۔ جب حرام کام کے لیے معرفت کا ذکر آئے گا تو مجھے سوچنا پڑے گا جس چیز سے بچنے کی معرفت ضروری ہے تو جس کے پیچھے اٹھیں گے اس کی معرفت کیوں ضروری نہیں؟ جس شے سے ہم امام سے دور ہو رہے ہیں اس کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، تو پھر اس کی معرفت کتنی ضروری ہوگی جو ہمیں لے کے جائے گا جنت میں۔ ناراض نہ ہوا کریں یار، میں تو امام زمانہ کی بات کر رہا ہوں، یہ
خالصتاً امام زمانہ کی دعا ہے جو دہن مبارک ہے امام زمانہ سے جاری ہوئی ہے. یہ کسی مولوی ملا کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اپنی زندگی کو سنبھالیں. ختم کر دیا. اللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. صرف کل ہی زیارت ہے نا یہاں پہ. ختم کر دیا. اپنے چھوٹوں پہ رحم کریں, بڑوں کا احترام کریں. اپنے سن والے جو ہیں ان کی عزت کریں. آج وقت نہیں ہے, پھر عزت کریں. لیکن چھوٹوں پر حکم ہے. بچہ اگر باہر کھڑا ہے چھوٹا سا اور اگر کوئی مارنے لگے آ کر تو لوگ پوچھتے ہیں کیوں مار رہے ہیں, کیا کیا اس بچے نے تمہارا, کیوں تکلیف دے رہے ہو اس کو. لیکن کربلا میں اتنے بے حیا تھے. حسین 6 مہینے کا بچہ لے آئے اور ظالم کوشش میں ہے کہ اس کو مار دیا جائے. اس سے پہلے کہ میں مصائب کے 2 جملے پڑھوں, ایک معرفت حضرت علی اصغر کے حوالے سے چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا. واقعہ بھی جھوٹا نہیں ہے. زہری کو جانتے ہیں نا, زہری راوی تک بڑا لکھک, بہت لکھا اس امام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا. اس کے متعلق یہ بنی امیہ کا سخت ترین آدمی تھا, جلاد قسم کا شروع. اس کو جلاد کے طور پر رکھا ہوا تھا. اس کے ظلم سے ایک قیدی مر گیا تھا. اس توبہ کے بعد امام کے بارگاہ میں آیا, پھر امام کا ہی ہو گیا. جو سچے دل سے آ جاتا ہے وہ امام کا ہو جاتا ہے. اس نے روایت کی ہے. نام ہے مفضال. شکاری ہے, شکار کرنے جایا کرتا تھا. شکار پر گیا, ایک واقعہ رونما ہوا, اور جب بھی شکار پہ جاتا تھا امام سے ملاقات کر کے جاتا تھا. کافی عرصہ ہو گیا, 100 150 سال 2 سال ہو گئے, امام سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک دن جب امام کی بارگاہ میں آئے تو امام نے شکایت کی کہ میرے بھائی تم کہاں تھے, کیوں نہیں آتے ہو. کہا بس مولا اہل و عیال کی ذمہ داریوں میں مجھے جکڑا ہوا ہے. اب دیکھیں جس کی حالات کو, جس کے حال احوال کو امام پوچھیں وہ کیسا ہوگا, کیا کیا ہوگا اس نے امام کے ساتھ کہ امام اتنی عزت کی دلا سکتے. شکوہ کر رہے ہیں کہ تم آتے نہیں. تو کہنے لگا مولا بس کیا کروں, گھر کے حالات نے مجبور کیا. اچھا بتاؤ کہ تمہارا شکار وغیرہ کا ماحول جو ہے وہ کیسا ہے. شکار کی جب بات آئی تو سر کو نیچے کیا, آنکھوں سے آنسو جار دیا ہو گئے. کہیں مثال روتے کیوں. کہا مولا شکار تو میں نے 2 سال ہو گئے چھوڑ دیا. چھوڑا کیوں. کہا مولا اس لیے چھوڑا تھا کہ میں ایک مرتبہ شکار پر گیا, ایک موٹے تازے ہرن کو میں نے دیکھا, میں نے اس کا شکار کیا اور دل میں خوش تھا کہ آج بہت اچھا شکار لگا ہے. میں نے اس کو ذبح کیا, آگ جلائی, گوشت کو صاف کیا, گوشت کو بھون رہا تھا تو انتظار کر رہا تھا کہ پکے تو کھاؤں. ناگاہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ہرنی
جو اسی کا بچہ تھا، وہ بلبلاتا روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا۔ اتنی سمجھ ہوتی ہے بچے میں، ماں کی خوشبو ہوتا ہے۔ کب اس کا بچہ آیا اور اس انداز سے اس نے اپنی ماں کو آوازیں دی ہیں کہ جب میں گوشت صاف کرنے کے لیے اتڑیاں نکال رہا تھا، نکال کر میں نے باہر پھینکی ہیں تو وہ جھاڑیوں میں اٹک گئی تھی اتڑیاں، ہرن کی اتڑیاں جھاڑی میں اٹک گئی تھی۔ یہ بچہ آیا، اس نے اس قدر کریا کیا کہ ان اتڑیوں میں جان پیدا ہو گئی۔ مولا بس میں نے شکار چھوڑ دیا کہ ماں ایسی ہوتی ہے، ماں ایسی ہوتی ہے۔ اور جب یہ کہا نا، رو کر بیمار امام کھڑے ہو گئے، رو کے جملہ کہتے ہیں مفضال، اگر جانور اپنے بچے کو اتنا چاہتی ہے تو مجھے بتا، میرا 6 مہینہ کا بھائی میری ماں نے کیسے بھلایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جملے سماعت فرما۔ قدموں سے ایک روایت پڑھوں گا اہل سنت کی، تاریخ کے جملے۔ مولا نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرون، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جناب علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، کوہرام برپا ہوا۔ حسین خیمے میں آئے، بہن سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے سکاسا بلند کیا بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اصغر کو سکون دے کے بیچ رہے ہیں۔ کہا میں سمجھ گیا، اس کا وقت آ گیا ہے، میں حجت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرما لیں، بس آ کر میں نے ساری مصیبتیں چھوڑ دی۔ ایک روایت بیان کروں گا فقط، اور تھوڑی سی یہ تاریخ علی اصغر کی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں اس کی۔ جب پانی سے باہر آ جائے تو پہلی حالت یہ ہوتی ہے تڑپتی ہے، تڑپتی ہے، پورا زور لگاتی ہے۔ اور جب پانی نہیں ملتا تو پھر فقط جسم اس کا سکون کر جاتا ہے، سر ہلتا رہتا ہے، سر کو زمین پر مارتی ہے، اٹھاتی ہے زمین پہ مارتی ہے، اٹھاتی ہے زمین پہ مارتی ہے۔ تیسری کیفیت، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو امام فرماتے ہیں مچھلی اپنے منہ کو، لب کو آسمان کی طرف کھول دیتی ہے، شاید کوئی رحمت کا قطرہ پڑ جائے۔ کہا چھٹے امام بیان کر رہے ہیں مسائل، فرماتے ہیں میرے جد کے بیٹے علی اصغر کی یہی حالت تھی، تینوں حالتیں اس پر تاری ہوئی تھی، اور جب آخری حالت تاری ہوئی تو ماں سے زینب نے لے لیا، کہیں ماں نہ مر جائے۔ شرم کر کے نہیں رونا، بابو الحوائج ہیں، بابو الحوائج ہیں۔ یہ جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ علی اصغر علیہ السلام کے مسائل میں ہر ماں جس کی آغوش میں بچہ ہے نیچے لٹائے اور پھر ممتا کا احساس کرے، اس کو احساس ہو کتنے بے غیرت تھے، بے حیا تھے۔ یہ 4-5 مہینے 6 مہینے کے بچے ہوتے ہیں، ان کو برتنوں میں پانی نہیں پلایا جاتا، مائیں پانی میں انگلیاں ڈبوتی ہیں، ہونٹوں میں لگاتی ہیں۔ ان کمینوں نے اتنا پانی نہیں دیا، لاؤ بہن زینب دو، اپنے بیٹے کو پانی پلا کے لاؤ، لے آئے پانی پلا لیا۔ جیسے میدان پہنچے، پہلے کو اگر تم سمجھتے ہو تمہارا مجیر میں ہے
تو اس بچے ہی کو پانی پلا دو، یہ پیاسا ہے مر جائے گا۔ میں تاریخ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اشکیاء رونے لگے، علی اصغر کو دیکھ کر اشکیاء رونے لگے۔ کسی کمی نے کہا اصغر مانگے گا تو دیں گے۔ حسین نے ابا کو بچھایا، علی اصغر کو لٹایا، لٹانے کے بعد ایک جملہ کہا، ایس کر حجت تمام کر، اے میرے لال حجت تمام۔ خوش ہونٹوں پر چھوٹی سی زبان باہر نکلی اور پھر آنا شروع کی۔ اشکیاء میں کوہرام برپا ہوا، ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے حرولا کے کاندھے پر شانے پر تازیانہ مار کے کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، ختم کر دیا۔ او ماؤں بہنوں، آپ کے لیے دو جملے، اس صرف آپ کے لیے۔ تاریخ مقتل لکھتا ہے کس نے تیر کو نیام میں جوڑا، اور یہ روایت آپ ذکر العباس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حرملہ جب پکڑا گیا نا تو پوچھا گیا تھا کربلا میں کیا 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 تھا تو نے؟ کہتا ہے کہ کربلا میں پہلا تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا تھا، جس سے میں نے دیکھا تھا زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا تھا۔ ایک تیر میں نے مشکیزہ عباس کو مارا تھا، اور تیسرا تیر میں نے اصغر کو مارا تھا۔ ایک گر گیا تھا، گرے ہوئے تیر کو میں نہیں اٹھاتا تھا۔ مختار نے پوچھا وہ کیا تھا، کیوں گرا کیوں تھا؟ سنیں گے کیوں گے؟ سخت نہیں ہے لیکن رونے کے لیے کافی ہے۔ کہنے لگا کہ جب میں نے تیر کو نیام میں جوڑ کے مارنے کی کوشش کی تو میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، اور میں نے دیکھا ایک نقاب بی بی کھڑی تھی اور لوگ کہتی تھی مراؤں دے، اپنا تیر دے، میرا اصغر دے۔ ختم کر کے رونا ہے۔ سیسنا شیر تیر تھا، تینوں کو والا جو جانوروں کے لیے استعمال ہو رہا تھا وہ مارا ہے علی اصغر کو۔ میں تو کہوں رباب کا دل چھید ہو گیا ہوگا اور رباب تڑپ گئی ہوگی۔ اس کمینے نے تیر مارا، ختم کر دیا، تیر لگا۔ یہ ہے اطاعت امام کہ علی اصغر نے جب تیر آیا نا تو سمجھ گئے تھے کہ میں چھوٹا ہوں، تیر بڑا ہے، کہیں میرے بابا کو نہ لگے۔ آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی تھی، اتنا بلند ہوئے تھے کہ تیر باہر چلا جائے، لیکن تاریخ لکھتی ہے علی اصغر کے جسم کو گردن کو چھیدتا ہوا تیر حسین کے بازو میں بے بس ہوا۔ خدا جانے حسین نے کیسے تیر نکالا ہوگا۔ کہہ دوں دو جملے مصائب کے، عزادارو تیر نکل آیا۔ اہل سنت لکھتے ہیں دھوم میں اس طریقے سے ابا میں حسین نے چھپایا۔ آپ 10ویں کو اعمال کرتے ہیں نا، یہ علی اصغر کی سنت کے لیے ہے۔ 10 قدم 7 قدم آگے آتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایسے ہی حسین 7 مرتبہ آگے آئے، 7 مرتبہ پیچھے گئے، اور صرف یہ سوچتے تھے اور میں آپ کو جواب کیا دوں گا کہ تیرے بیٹے کو پانی پلا لایا ہوں۔ عزادارو پتہ آخری جملہ، پوچھتے خیمہ پہ آئے، امام مظلوم پوچھتے خیمہ پہ آئے، اور آستہ سے آواز دی، رباب۔ بی بی نے تناب کھولی، کہاں حسین؟ لاؤ میرے اصغر، لے آئے آقا، میرے اصغر کو لے آئے۔ ہاں رباب نے تیرے اصغر کو پانی پلا لایا۔ جملہ سنے ختم کر رہا ہوں۔ رباب نے علی اصغر کو لینے کے لیے قدم بڑھائے، آگے آئی، حسین کی ابا کو ہٹایا، علی اصغر کا چھلا ہوا کرتا گلا دیکھا، ایک جملہ کہا، آپ مصروں کا یوں رہا، کیا تیری طرح بچے رہ لیے جاتے ہیں؟
اگر مجھے پتا ہوتا کربلا میں بچوں کو پانی ایسے پلایا جاتا ہے تو ماں قربان ہو جاتی، ماں قربان ہو جاتی۔ آخری جملہ خبر اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں دموں میں کہ بی بی کو کش آ گئے، حسین نے رشی سے اٹھایا، حسین نے خیمے کے باہر ہی قبر بنائی۔ یہ واحد شہید ہے، اس کو میں ذکر کروں گا بھی، آگے یہ بات میں ختم کر رہا تھا لیکن دل چاہتا ہے کر جاؤں۔ قبر اصغر بنائی، علی اصغر کو لٹایا۔ جب لٹانے لگے تو رباب نے ایک جملہ کہا تھا، مولا مجھے اجازت ہے میں کچھ کر لوں؟ ہاں رباب کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ رباب تو علی اصغر رباب کے ہاتھ میں تھے۔ مولا حسین قبر کھود رہے تھے، قبر کھود رہے، ایک مرتبہ بیٹھی، اس قدر بیٹھی کہ اپنے رخسار قبر اصغر پر رکھ دیے اور ایک جملہ کہا، اے زمین کربلا میرا لال بہت چھوٹا ہے، تو زمین کربلا بہت گرم ہے، تیرے سپرد کر رہی ہوں اپنی امانت۔ عزاداروں قبر بند ہو گئی، آ گیا وقت عاشور، ذبح حسین، ذبح عظیم ذبح ہو گیا۔ ملعونوں نے سر گرے، جب سر ایک کم ملا تو انہوں نے دیکھا کہ سر غائب کون سا ہے۔ عزاداروں کسی نے کہا وہ بچے کا سر ہے جو 6 مہینے کا تھا۔ ممبر سے بیان کے بات کر رہا ہوں، 200 گھوڑے سوار نیزے لے کر گھوڑوں میں سوار ہوئے، نیزے مارتے آتے ہیں کہیں مل جائے۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے نیزہ مارا، جس میں اصغر نیزے میں مدد ہوا۔ سکینہ ماں کی آگوش میں تھی، اماں سے کیا بھی اماں دیکھ میرا بھائی اصغر، آئے میرا لال اصغر۔ سکینہ میرا بھائی دفن ہو گیا اور رخسار کو موڑ دیا، اماں دیکھ میرا اصغر نیزے میں بدل۔ العجب العجب